کہتے ہیں کہ پکاسو کو کسی نے کہا کہ تم اتنے بڑے پینٹر کیسے بنے. کہتا میری 5ویں اسکول کی ٹیچر نے مجھے یہ جملہ کہا کہ تم جیسی ڈرائنگ کوئی نہیں بنا سکتا, تم جیسی پینٹنگ کوئی نہیں بنا سکتا, اور میں سب سے کلاس کا نکما اسٹوڈنٹ تھا. وہ ایک جملے نے کہتا مجھے یہاں تک پہنچا دیا, جس نے مجھے شاباشی دی. تو جب آپ سوسائٹی میں ایسے کریکٹرز کو, ایسے لوگوں کو, ایسے بچوں کو پروموٹ کریں گے جو ہمارے کلچر کو, ہماری سوسائٹی نارمز کو, ہماری ویلیوز کو, ہماری جو میراث ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس کے لیے کام کر رہے ہیں, تو لوگوں میں جذبہ پیدا ہوگا. یہ بیسیکلی ہم کہتے ہیں اسٹک اینڈ کیرٹ کا جو فارمولا ہے نا, آپ بچوں کو ڈانٹ کے بھی لے کے آئیں گے اور ان کو انسینٹیو بھی دیں گے, تو آپ کی سوسائٹی میں یہ چیزیں ایک موٹیویشن ہوتی ہے نا کہ یار اگر ایک لالچ جسے کہتے ہیں. ٹک ٹاک پہ کسی نے بنا لیا تو آپ نے اس کو میڈیا میں بھی کاسٹ کر لیا, اس کو فلموں میں بھی لے آئے, اس کو ڈراموں میں بھی لے آئے. یہ تو ہمارا ایک ٹرینڈ بن گیا نا, یہ تو ہماری ایک ضرورت بن گئی ہے. ہم اس کو باقاعدہ ایک ٹائٹل دیتے ہیں کہ یہ ٹک ٹاک اسٹار ہے, ٹھیک ہے. بلکہ میرے ایک جاننے والے ہیں بہت اچھے, وہ جب ٹک ٹاک پاکستان میں نیا لانچ ہوا تو سر وہ ایجوکیشنل کانٹینٹ بناتے تھے, تو ان کو روک دیا گیا کہ نہیں جی یہ ایجوکیشنل کانٹینٹ بنانے کے لیے یہ ایپ نہیں بنائی گئی, یہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے. تو وہ بعد میں ذرا کچھ تھوڑا سا وہ ان کے درمیان ہوئی, کوئی بات چیت ہوئی, تو اب انہوں نے دوبارہ ان کو جو ہے نا باقاعدہ اس طرح کی ویڈیوز بنانے پہ نا ان کو پرمیشن ملی, ادروائز ان کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا. سر کی ہے جو بکس پڑھتی ہے, اس نے نا جس بک سیلر سے وہ لیتی ہے ان کو کہا کہ میں آپ کی بکس, انہوں نے کہا بڑی ریگولر ہماری کسٹمر ہیں تو آپ کچھ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. اس نے کہا جی میں جو بک پڑھتی ہوں نا اس کا میں ریویو بنا کے اس کانٹینٹ پہ میں کوئی چھوٹا سا کلپ بناؤں, بالکل ایکٹ کر کے. بالکل صحیح ہوتا ہے سر, ایسے بک ریویوز کے اوپر کانٹینٹ ہوتے ہیں. ہاں وہ بنا کے میں آپ سے شیئر کروں گی, اور انہوں نے اس کو ہائر کر لیا. اور وہ اب ان کی پیئنگ جو ہے وہ بڑی اچھی ہے کہ مطلب جاب مل گئی ہے سر, بہت اچھا. سر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بینگ ینگسٹر آف دس کنٹری ہماری بھی ایک موٹیویشن ہوتی ہے. ہم کسی کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں, انسپریشن لیتے ہیں. بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو وارن بفیٹ یا بل گیٹس یا ایلان مسک یا جیف بیزوس جیسے بندوں کو بھی اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں. ہر انسان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے. تو اتنے بڑے ملینئرس اور بلینئرس بھی اپنی ڈیلی روٹین میں بک ریڈنگ کی ہیبٹ رکھتے ہیں. اتنا اپنی وہ جسے کہتے ہیں نا کامیابی کی پیک پر پہنچنے کے باوجود ان کی باقاعدہ اس چیز کی روٹین ہے, ان کا دن ہی نہیں گزرتا بک ریڈنگ کے بغیر. تو جب اس ایج میں جا کے دنیا کے اس مقام پر پہنچ کے جہاں پر انہوں نے ہر خواہشیں, ہر آسائشیں بڑی آسانی سے اچیو کر دی ہیں, اس کے باوجود وہ بک ریڈنگ کرتے ہیں. ایک طرف اس طرح کا مینٹل لیول ہے, اور ایک طرف سے اس طرح سے مینٹل لیول ہے کہ یار جب تک ہم کسی چھوٹے سے میوزک پہ ڈانس نہیں کریں گے, ویڈیو نہیں بنائیں گے, تب تک ہم وائرل نہیں ہوں گے. تو یہ بہت بڑا مینٹلی جو ہے نا وہ ایک کلیش ہے, ایک ڈفرنس ہے, جس کو ختم کرنا نا ہمارے وقت کی ایک اہم ضرورت ہے. ہمیں اس میں انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں ان ساری اس طرح کی کاوشوں میں ہم شروع تو ظاہر اسکریچ سے کریں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے نا ہماری مٹی میں بہت زرخیزی رکھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ہمیں زرخیزی ملی ہے, رکھی ہے, لیکن ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے اس طریقے سے کہ ہمیں اس کو پازیٹیو وے میں یوز کرنا چاہیے, ہم اس کو نیگیٹو وے میں یوز کر رہے ہیں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. اگر اللہ نے ہماری زمین میں زرخیزی رکھی ہے تو پھر اس کا فائدہ وہ وارن بفیٹ اور بل گیٹس جیسے لوگ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس کا فائدہ تو ہم لوگوں کو اٹھانا چاہیے تھا. بس میں وہی آپ سے بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اس پہ مکالمہ بھی ہونا چاہیے, اس پہ ہمیں ڈفرینٹ فورم پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, اور سوسائٹی میں اس کی گنجائش پیدا کی جانی چاہیے, اس کی طلب پیدا کی جانی چاہیے. اور یہ ٹاپکس ایسے ہیں کہ کوئی چیز بھی ایک دم سے وقوع پذیر نہیں ہوتی. آہستہ آہستہ آپ چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں, گفتگو میں لے کے آتے ہیں, اور ان کی شکل بننا شروع ہوتی ہے. تو میں بالکل آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہمیں گھر سے, ہمیں اساتذہ کو, ہمارے تعلیمی اداروں کو, ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور کالجز اور یونیورسٹیز تک کو بھی اس طرح تھوڑا سا سوچنا چاہیے, اور اس ڈبیٹ کو اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو پارٹ بنانا چاہیے اپنے سلیبس کا, تاکہ بچوں کو صرف کتابیں جو ان کا سلیبس ہے وہ زبانی ان کو یاد کرا کے یا رٹا لگا کے بجائے ان کو ایک اچھا انسان بنا کے سوسائٹی کو ایسا فرد دینا چاہیے جو سوسائٹی کو پے کرے, اور یہ نہ ہو کہ سوسائٹی جو ہے اس کا تاوان ادا کرتی رہے.